کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ آپ ایک دوراہے پر کھڑے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ کون سا راستہ اختیار کریں؟ شاید آپ کو کبھی ایسا فیصلہ کرنا پڑا ہو جہاں ایک راستہ محفوظ لگتا ہو، لیکن دوسرا راستہ خدا پر اس طرح بھروسہ کرنے کا تقاضا کرتا ہو جو واقعی خطرناک محسوس ہوتا ہو۔ بالکل اسی مقام پر یہوداہ کے لوگ اس حصے میں خود کو پاتے ہیں۔ یروشلم کے زوال کے بعد ایک چھوٹا سا باقی ماندہ گروہ اس سرزمین میں رہ گیا تھا، اور انہیں فیصلہ کرنا تھا کیا وہ خدا کے وعدوں پر بھروسہ کریں گے، اپنی سمجھ پر انحصار کریں گے۔ یہاں جو بنیادی حقیقت ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے: خدا کے کلام کی اطاعت برکت لاتی ہے، لیکن نافرمانی تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ آئیے اس کہانی میں مزید گہرائی سے جاتے ہیں۔ جب بابلیوں نے یروشلم کو تباہ کر دیا تو انہوں نے جدلا نامی ایک شخص کو ہودہ میں باقی رہ جانے والے چند لوگوں پر حکمران مقرر کیا۔ جدلا ایک اچھے رہنما تھے۔ انہوں نے لوگوں کو اس سرزمین میں رہنے، بابلیوں کی خدمت کرنے اور اس بات پر بھروسہ کرنے کی تلقین کی کہ خدا ان کے لیے مہیا کرے گا۔ انہوں نے کہا، بابلی افسران سے مت ڈرو، اس سرزمین میں بس جاؤ اور بابلی بادشاہ کی خدمت کرو تو تمہارے ساتھ سب کچھ اچھا ہوگا۔ 2 سلاطین 25-24۔ جدلا کا پیغام بالکل واضح تھا: خدا پر بھروسہ کرو، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ لیکن سب نے اس کی بات نہیں مانی۔ اشماعیل نامی ایک شخص جو شاہی خاندان سے تھا، جدلا کے خلاف سازش کرنے لگا۔ دوسروں کی تنبیہ کے باوجود جدلا نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ اشماعیل اسے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بدقسمتی سے اشماعیل نے جدلا کو قتل کر دیا اور بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی مار ڈالا، جن میں بابلی افسران بھی شامل تھے۔ اس پرتشدد واقعے نے باقی لوگوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا۔ وہ اس بات سے ڈر گئے کہ بابلی ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، اس لیے انہوں نے مصر بھاگنے کا فیصلہ کیا، حالانکہ خدا نے نبی یرمیہ کے ذریعے انہیں ہودہ میں رہنے کا حکم دیا تھا۔ یرمیہ نے لوگوں سے التجا کی کہ وہ خدا پر بھروسہ کریں اور مصر نہ جائیں۔ انہوں نے کہا، اگر تم سرزمین میں ٹھہرے رہو گے تو میں تمہیں مضبوط کروں گا اور تمہیں گرا نہیں دوں گا۔ میں تمہیں یہاں لگا دوں گا اور اکھاڑوں گا نہیں، کیونکہ میں نے اس آفت کے بارے میں اپنا ارادہ بدل لیا ہے جو میں نے تم پر نازل کی تھی۔ یرمیہ 42:10۔ خدا نے وعدہ کیا کہ اگر وہ اس کی اطاعت کریں گے تو وہ ان کی حفاظت کرے گا، ان کی ضروریات پوری کرے گا اور انہیں بحال کرے گا۔ مگر لوگوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے یرمیہ پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا اور مصر جانے کا فیصلہ کیا، اور یرمیہ کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ اس فیصلے کے تباہ کن نتائج نکلے۔ خدا نے انہیں خبردار کیا تھا کہ اگر وہ مصر گئے تو انہیں تلوار، قحط اور وبا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ لوگوں کی نافرمانی نے ان کی مصیبتوں کو اور بڑھا دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے بھاگ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ خدا کی حفاظت سے دور جا رہے تھے۔ تو آج ہم ان سچائیوں کو اپنی زندگی میں کیسے لاگو کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ گناہ ہمیشہ اندھیرے کی طرف لے جاتا ہے۔ خدا کے لوگ خدا سے منہ موڑ چکے تھے اور ان کی بغاوت نے انہیں تباہی کی طرف دھکیل دیا۔ جب ہم خدا سے دور ہونے کا انتخاب کرتے ہیں، جب ہم اس کی تنبیہات کو نظر انداز کرتے ہیں اور اپنی مرضی پر چلتے ہیں، تو ہم اپنی زندگی میں انتشار کو دعوت دیتے ہیں۔ لیکن خوشخبری یہ ہے، خدا کی وفاداری کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ ہمارے سب سے تاریک لمحوں میں بھی اگر ہم اس کی طرف پلٹ آئیں تو وہ ہمیں بحال کرنے کے لیے تیار ہے۔ دوسری بات، ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ خدا پر بھروسہ کریں، چاہے اس کی ہدایات ہمیں سمجھ میں نہ آئے۔ خدا کے لوگ بابلیوں سے ڈرتے تھے، اس لیے انہوں نے سوچا کہ مصر بھاگ جانا ہی سب سے بہتر راستہ ہے۔ لیکن خدا کا منصوبہ کچھ اور تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ ہودہ میں ہی رہے، اس پر بھروسہ کریں اور اس کی نجات کا انتظار کریں۔ کبھی کبھی خدا کے طریقے ہماری منطق سے میل نہیں کھاتے، لیکن جب ہم اس کی اطاعت کرنے کا انتخاب کرتے ہیں، چاہے یہ مشکل ہی کیوں نہ ہو، تو ہم خود کو اس کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے تیار کر لیتے ہیں۔ اور آخر میں،
ہمیں بیداری کے لیے بے قرار ہونا چاہیے۔ یرمیا کا دل اپنی قوم کے لیے ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ صرف خدا ہی بحالی لا سکتا ہے۔ نوحہ کے آخر میں یرمیا پکار اٹھتا ہے، ہمیں اپنے پاس بحال کر دے اے خداوند، تاکہ ہم واپس آ سکیں، ہمارے دنوں کو پہلے کی طرح نیا کر دے۔ باب 5 اور آیت 21۔ بیداری تب شروع ہوتی ہے جب ہم اپنے خدا کی شدید ضرورت کو پہچانتے ہیں اور پورے دل سے اس کو پکارتے ہیں۔ جب ہمارے پاس یرمیا جیسا دل ہو اور ہم خدا کے لیے بے قرار ہوں تو وہ عظیم کام کرے گا۔ یوکرین میں کمیونزم کے زوال سے کچھ ہی پہلے میں اوڈیشہ گیا تھا کہ ایک تبلیغی اجتماع منعقد کر سکوں۔ جس دن ہمیں اپنا پروگرام کرنا تھا، اس دن ہمیں شدید بارش کا سامنا کرنا پڑا جو پورے دن جاری رہی۔ بارش ایک سنجیدہ مسئلہ بن گئی کیونکہ یہ اجتماعات ایک کھلے اسٹیڈیم میں ہو رہے تھے اور اگر موسم صاف نہ ہوا تو لوگ جمع نہیں ہو سکیں گے اور خوشخبری نہیں سن سکیں گے۔ ٹیم نے مقامی ایمان والوں کے ساتھ مل کر صورتحال کی سنگینی کو سمجھا اور بے قراری کے ساتھ خدا سے فریاد کرنے لگے کہ وہ مداخلت کرے۔ پھر جیسے ہی اجتماع شروع ہونے والا تھا، اچانک بارش رک گئی۔ آسمان صاف ہو گیا اور لوگ اسٹیڈیم میں آنا شروع ہو گئے۔ ہزاروں لوگ خوشخبری سننے کے لیے جمع ہوئے، جن میں سے بہت سے پہلی بار سن رہے تھے۔ ہجوم نے پوری توجہ سے سنا اور جب دعوت دی گئی تو بہت سے لوگوں نے خوشخبری قبول کی اور اپنی زندگیاں مسیح کے سپرد کر دیں۔ جو کچھ ہوا وہ صرف بارش رکنے کے بارے میں نہیں تھا۔ یہ اس بات کا اظہار تھا کہ خدا نے اپنی قدرت اور وفاداری دکھائی اور اپنے لوگوں کی دعاؤں کا جواب دیا۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں اسی طرح کی بے قراری کی ضرورت ہے۔ جب ہم خود کو عاجز کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنی خدا کی ضرورت کو تسلیم کرتے ہیں اور اس سے فریاد کرتے ہیں تو وہ ہمیں سنتا ہے اور جواب دیتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی تاریک کیوں نہ لگے۔ خدا کی وفاداری کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ اس کی رحمتیں ہر صبح نئی ہوتی ہیں اور وہ ہمیں بحال کرنے کے لیے تیار ہے، بس ہم اس کی طرف لوٹ آئیں۔ تو آئیے گناہ کو سنجیدگی سے لیں۔ آئیے خدا پر بھروسہ کریں چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، اور اس سے بیداری کے لیے فریاد کریں، کیونکہ چاہے ہم کتنے ہی دور کیوں نہ جا چکے ہوں، اس کی محبت ہمارے گناہ سے کہیں زیادہ ہے اور وہ ہمیں اپنی روشنی میں واپس لانے کے لیے تیار ہے۔